السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 3۔ اب قصہ سنیے حضرت عاتقہ کا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھابھی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں بہت خوبصورت شمار ہوتی تھی اور بہت سلیقہ سمجھدار۔ نکاح ہو گیا، دونوں کے دونوں میاں بیوی حلال بستر پر تھے، اور ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، یا خیل اللہ ارکبی الى ثواب اللہ فرغبی النفیر النفیر النفیر، کہ اے اللہ کے بندے ایسا سوار ہو جا، اللہ کے راستے میں چل۔ چنانچہ یہ حلال بستر پر کہہ رہی ہے، آپ کے اندر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ روانہ ہوئے، اور روانہ ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ ان کے شوہر جو ہے صدیق اکبر کے بیٹے یہ شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی۔ انہوں نے جا کر کہا، عاتقہ عظم اللہ اجرک، اللہ تیرے اجر کو بڑھائے۔ کہ کیا ہوا؟ یہ کہا کہ بھابھی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ جنازے مدینہ منورہ لائے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، عاتقہ نے کہا کہ کون سا جنازہ ہے میرے شوہر کا، مجھے صرف دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے دکھایا، 1 2 3 4 کئی جنازے تھے فلاں۔ چنانچہ حضرت عاتقہ نے اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، اب میرے آنکھوں میں سرما نہیں لگے گا، بلبلیں چہچہائیں گی تو مجھے یاد آئے گا، قمریہ بولے گی تو مجھے یاد آئے گا، تاروں کو دیکھو گی تو مجھے یاد آئے گا۔ لمبے چوڑے اشعار پڑھے۔ حضرت عائشہ نے جو ان کو سمجھایا۔ اب جب ان کی بیوگی کا زمانہ پورا ہو گیا، اور جب ان کے بیوہ، ظاہری بات ہے ابھی حالات تھے، بول رہی تھی، اشعار بھی پڑھ رہی تھی، اور بہت سلیقہ والی تھی، لیکن جب غم کے دن ختم ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ آدمی اپنے رخ پر آ جاتا ہے۔ لوگوں نے مانگے کیے، میں اس پر سنا رہا ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ بس یہ میرا مضمون ذہن میں رکھنا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عمر نے رشتہ رکھا۔ کہاں حضرت عمر، کہاں حضرت عاتقہ؟ حضرت عمر نے رشتہ رکھا، منع کر دیا کرنا۔ پھر حضرت علی نے رشتہ رکھا، منع کر دیا نہ۔ پھر حضرت زبیر نے رشتہ رکھا، منع کر دیا نہ۔ پھر حضرت طلحہ نے رشتہ رکھا، فوراً قبول کر لیا۔ یہ اختیار، یہ نہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے حضرت عمر، مجھے نکاح کرنا ہی پڑے گا، نہ۔ یہ ایک قسم کا اختیار ہوتا ہے عورت کے پاس، بچوں کے پاس۔ ہم ماں باپ کے ساتھ مل جل کر معاملہ کرے، لیکن حضرت عائشہ زندہ ہیں، یعنی یہ قصہ حضرت عائشہ کی حیاتی میں ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ کا انتقال تو بہت بعد میں ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو بہت بعد میں ہوا۔ کہہ رہی ہیں بھئی حضرت عمر رشتہ ڈال رہے ہیں، بڑے آدمی، نا 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 نا۔ یہ کہا حضرت علی، نا 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 نا۔ زبیر، یہ کہا نا 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 نا۔ طلحہ، یہ کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو کچھ سہیلیوں نے پوچھا حضرت عاتقہ سے کہ عمر کو منع کر دیا، علی کو منع کر دیا، زبیر کو منع کر دیا، طلحہ کو قبول کیا، آخر بتاؤ تو صحیح کیا خوبی ہے؟ چنانچہ حضرت عاتقہ نے کہا کہ حضرت عمر کے ساتھ تو میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ ان کے یہاں مجاہدہ بہت ہے۔ حضرت علی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ وہ محبت بہت کرتے ہیں، زیادہ محبت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور حضرت زبیر کو میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ ان کے کندھے کے اوپر سے لکڑی ہٹتی ہی نہیں ہے۔ اور طلحہ یہ کہ ہنستے ہوئے آتا ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے، ہنستے ہوئے آتا ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے، ہنستے ہوئے آتا ہے، ہنستے ہوئے جاتا ہے، گھر میں ہنساتا بھی ہے، اور جب بھی گھر میں آئے
تو بڑا آفیسر بن کر نہیں آتا. یہ کہا اس میلاد کی محبت یعنی میل ملاپ والا آدمی ہے، اس لیے میں نے اس کو اختیار کیا. یہ اس قسم کا ایک قصے نہیں، اس قسم کے یہ قصہ میں نے حضرت طلحہ ہنستے ہوئے آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ قصہ میں نے بکھرے موتی میں لکھا ہے کسی جگہ، اور مجھے یاد ہے اس لیے کہ جب یہ قصہ لکھ رہا تھا مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی، اس لیے وہ ہنسی کا منظر ابھی تو میں سفر میں ہوں، کتاب کا صفحہ وغیرہ نمبر تو دے نہیں سکتا، لیکن یہ کئی عاتقہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا. حالانکہ دور ہے کس کا؟ حضرت عائشہ زندہ، حضرت عائشہ نے کتنا سمجھایا ہوگا، حضرت علی کے بارے میں کتنا سمجھایا ہوگا. طلحہ بس اخیر میں ان کو پسند کیا. اس لیے میرا جملہ یہ یاد رکھو، اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.